اپنے مال کو نہ کرتا رہے، یہ مال انسان کا ساتھ نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے لیے 3 مال ہیں، باقی مال اس کا نہیں ہے، چاہے وہ کوٹھیوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ خزانوں کی شکل میں ہے، چاہے پیسوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ جائیداد زمینوں کی شکل میں ہے، کسی طرح کے بھی اس کا پاس مال ہے، سونا چاندی کی شکل میں ہو۔ حضور فرماتے ہیں صرف بندے کے 3 مال ہیں، باقی بندے کا کوئی مال نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 مال کون سے ہیں؟ فرمایا ایک مال تو وہ جو بندے نے کھا لیا، ہضم ہو گیا، بندے کا جسمانی طور پر اس میں طاقت پیدا ہو گئی۔ ایک مال بندے کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا ہے، اور دوسرا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندے نے پہنا پرانا، اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، پرانا ہو گیا، وہ بھی بندے کا مال ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تیسرا مال وہ ہے جو بندے نے اپنے رب کے نام پر دے دیا، جو اللہ کے نام پر اس نے نکال دیا، وہ بندے کا ہے۔ یعنی 2 مال تو ایسے ہیں جو بندے نے دنیا ہی میں اسے استعمال کر لیا، اور ایک مال وہ ہے جو اللہ کے خزانے میں اس نے جمع کرا دیا، جب وہ انسان فوت ہوگا تو مرنے کے بعد وہ اس کا صلہ اسے ملے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ 3 مال ہے بندے کے، باقی مال جو ہے بندے کا نہیں ہے، بس تھوڑی سی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سانس نکلا وہ مال جو ہے سب وارث جو ہے وہ لے گئے، جائیدادیں بھی گئی، زمینیں بھی گئی، خزانے بھی گئے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار اس کے پاس اتنا سونا چاندی تھا، کچھ اس سے سونا چاندی اس کی قبر میں دفنا دیتے ہیں، اتنا اس کے پاس مال تھا، چلو کچھ مال اس کی قبر میں رکھ دیتے ہیں، یا اتنی زمینیں تھیں اس کی، چلو کچھ زمینیں اس کے نام لگا دیتے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تو خدا کے بندو تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا، بس 3 ہی مال ہیں تمہارے لیے، باقی کوئی مال تمہارا نہیں ہے۔ لیکن آج ہم مال کی محبت میں ایسے مگن ہو چکے ہیں، ایسے گم ہو چکے ہیں کہ مال کے سوا ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آتا، نہ خدا کی بات نہ مصطفیٰ کی بات نظر آتی ہے۔ ہم ایسے دور سے دیجیے، خوش قسمتی نہیں بلکہ ہماری یہ بد قسمتی ہے۔